سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اعتراض تو وفاقی حکومت کا کسی حد تک جائز تھا کہ جن 3 ججز کے حوالے سے بشمول چیف جسٹس جن کا آڈیو لیکس کے اندر کہیں نہ کہیں ذکر آتا ہے وہ لوگ بینچ کے اندر نہ بیٹھیں، لیکن آج جو فیصلہ دیا گیا جس میں جو جوازات بتائے گئے ہیں جو اس میں مختلف انہوں نے پیش کیے ہیں، زیادہ تو وفاقی حکومت کے خلاف چارج شیٹ تھی، لگتا ہے آپ کو کہ وہ مطمئن کر پائیں فیصلے کے اندر؟ فیصلے تو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، انہیں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ تھا ایک آڈیو لیک آئی، ٹھیک ہے. اس آڈیو لیک کے اندر چیف جسٹس کی جو ساس ہیں اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ جو کہ پرانے دوست ہیں، اس میں پنجاب کے اندر الیکشنز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور وہی کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسے چیزوں پہ خود نوٹس لیا گیا جس پہ آلریڈی وہ زیر التوا تھے ہائی کورٹس کے اندر، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور پنجاب کے اندر تو ایک فیصلہ آ گیا تھا جس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پڑی ہوئی تھی، اور اس پہ آپ وہی اسپیکر جو ہیں انہی کی درخواستیں پھر دوبارہ آپ سپریم کورٹ میں لگا دی گئیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جاز الاحسن جو ہیں، غلام محمد ڈوگر جو سی پی او لاہور تھے، ان کے کیس کے اندر چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے اور پھر یہ سارا کچھ، تو وہ ایک ریلیونس تو بنتی ہے. اور اب آج جو اس فیصلے کے اندر حالانکہ ریکیوزل کی بات تھی، اس پہ 2 پیراگراف لکھے ہیں، اس پہ بالکل اٹارنی جنرل کے حوالے سے انہوں نے کافی سخت موقف اختیار کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بنتا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور بائس ان دونوں میں ہے، یہ بائس پہ نہیں انہوں نے بھی اس پہ میرٹ کی بجائے زیادہ اٹارنی جنرل کی دفاع کا انہوں نے سہارا لیا. ہاں، ایک کمزور دفاع تھا. کمزور دفاع. اب اٹارنی جنرل جو ہے میرے خیال میں ایک شریف آدمی ہے، اور اگر وہ والی باتیں کرتے جو آپ نہیں سن سکتے تھے اوپن کورٹ کے اندر، چیف جسٹس کے عہدے کا ایک تقدس اور احترام بلائے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بہت ایک ملفوف انداز میں ریسٹرکٹ کیا تھا، تو اس کا صلہ یہ ملا کہ آج یہ آگے بات اگر تو عرفان قادر صاحب جیسے کوئی لائر ہوتا اور وہ پھر کھڑا ہو کے اور پھر اگر چیف جسٹس کی فیملی کے حوالے سے ڈسکشن وہاں پہ کرتا تو ایک بہت امبیرسنگ صورتحال ہوتی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل نے بہت احتیاط سے کام لیا، جس کو دوسری طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا، اور جو چیزیں اس کا حصہ ہی نہیں تھیں آپ نے اس سب کو جو ہے وہ ایک اس میں پیرائم سمودیہ کہاں سے شروع ہوئے، کیسے گئے، اور پھر بس میرا خیال ہے کہ ریکیوزل کی درخواست میں صرف انہوں نے یہی کہنا تھا کہ پیٹیشنز آر الاؤڈ، جو بھی عمران احمد خان صاحب کی اشارہ بھی دیا ہے انہوں نے آج کے توہین عدالت کی کارروائی بھی ہم کر سکتے ہم نے ریسٹرین کیا، ہم یہ کر سکتے تھے، یہ ہوا وہ ہوا. لوگوں نے ہم تو یہی سنتے رہے کہ عدالتیں جو ہیں بغیر کسی دباؤ کے کام کرتی ہیں، اور اگر ججز کو اتنا ہراساں کیا جا رہا تھا تو اس وقت کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، کیوں ایک ان ایکشن رکھا چیف جسٹس نے. ٹھیک ہے، ریسٹرین کیا، اچھی بات ہے. تو پھر اب جو ہے جبکہ وہ چیزیں ساری سامنے نہیں تھیں ان کو اس طرح سے کرنا. پھر ایک اور بڑی اچھی مزے کی بات جو ہے وہ جو الیکشن کا اس کو نوٹس کا 4-3 کا جھگڑا تھا، اس میں آپ خود لکھ رہے ہیں کہ جو جج صاحبان نے ڈسمس کر دی تھی. بالکل. تو پھر اگر انہوں نے ڈسمس کر دی تھی تو اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی صاحب کو اور اطہر من اللہ صاحب کو اور یحییٰ افریدی صاحب کو آپ نے بینچ سے کیوں الگ کیا؟ تو بہت ساری اناملیز جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں. اب آپ سر یہ اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے آگے کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے؟ چونکہ دن بڑے کم رہ گئے، چیف جسٹس صاحب کے پاس 1 ہفتہ رہ گیا ہے، تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک نیب کا فیصلہ تو انہوں نے دینا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، کس طرح کا کچھ سخت فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر کوئی اس طرح کا آ جائے کہ بھائی اگلی پارلیمنٹ پہ ڈال دیا جائے، یا پھر اڑا دیں گے نیب ترامیم کو؟ وہ کیا تو چکے ہیں کہ میں نے فیصلہ دینا جانے سے پہلے. ہاں، وہ ظاہر ہے 15 مہینے سے اس کو سنا جا رہا ہے. مطلب یہ بھی ایک جو ہے نا بہت دلچسپ فیکٹس ہیں ہمارے سامنے کہ جیسے عمران خان صاحب کی حکومت گئی، انہوں نے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم جیسی پاس ہوئی، تو 15 مہینے تک کوئی 55 کے قریب ہیئرنگز ہوئی ہیں، اور ان ہیئرنگز کے اندر جو ہے وہ یہی باتیں کرتے رہے کہ کیسے جسٹس منصور علی شاہ تو بڑے واضح طور پر کہتے رہے کہ کون سا بنیادی حق متاثر ہوا. چیف جسٹس نے خود آبزرویشن دی کہ جو عمران خان کی پیٹیشن کے اندر جو مانگا جا رہا ہے وہ فلسافیکل نیچر کا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تھیری آف ٹرسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم اس کو پرکھیں گے. پھر پینیمبرا کے اوپر آگے کہ کوئی ایسا رائٹ جو کہ ہم دیکھیں گے پروو کرتا ہو کرپشن.
تو وہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ کرپشن کے حوالے سے تھا تو ہم نے دیکھا کہ 15 ماہ کے اندر جب یہ مقدمہ چلتا رہا تو وہی بیانیہ جو ہے وہ سامنے آتا رہا. اب اس کو آئین کے ٹچ سٹون کے اوپر میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کسی شخص کو فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم قرار دے کے ہی اس کو وہ کر سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میرے خیال میں اس کے اوپر عدالت کوئی آبزرویشن دے گی. فائنلی آپ نے سپریم کورٹ کو بڑا کلوزلی آپ نے کور کیا, بڑے چیف جسٹسز کا آپ نے ٹینیور دیکھے. بندیال صاحب کا ٹینیور جو کہ اگلے ہفتے ختم ہو رہا ہے, تو آپ کیسے اس کو سمرائز کرتے ہیں؟ لیگیسی اگر ان کی آپ دیکھیں, ایک طرف انہوں نے صدر صاحب کی جو سمری تھی پرائم منسٹر کی صدر کو اسمبلی کو تحلیل کرنے کی وہ اڑا دی, ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو اڑا دیا جس کی بینیفیشری پی ڈی ایم بنی, لیکن آج پی ڈی ایم وہی ان کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے. تو اوور آل ان کی لیگیسی آپ کیا دیکھتے ہیں, باقی ان کے جو پیش رو تھے؟ دیکھیں وہیں سے پھر جو ہے شاید پریشر جو ہے وہ فیل کرنا شروع کیا. جس قاسم سوری کی آپ رولنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کو دیکھا جائے تو وہ بہت ساری دیگر فیصلوں سے بہت مختلف ہے. اس میں 13 کے قریب اس وقت جج صاحبان تھے جنہوں نے مشورے سے یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا, اور پھر اس میں جو بینچ بنا اس پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. 63 کے اوپر جو انٹرپریٹیشن تھی وہ بھی ایک بڑا, یہ میں قاسم سوری کی رولنگ والی اس کے بعد کی بات کروں کہ وہ بھی ایک تضاد تھا بڑا. ہاں, اس کے بعد جو ہے وہ اسی دوران میں تھا, یعنی کہ صدارتی آرڈیننس اور 184(3) کو کپل کر کے اور آپ نے 63(a) کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کی کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو پہنچا, اور وہ ایک بیلنس کرنے کے چکر کے اندر جو ہے وہ ایک جو سیاسی جو کشمکش تھی یا تلخیاں تھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال کے اس کو مزید انگیخت کر دیا گیا, جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ عدالت منقسم نظر آئی. اور اس عدالت کو سپریم کورٹ کو جونیئر ججز کے ذریعے سے چلانے کی جو کوشش ہوئی اس کی وجہ سے یہ پھر جو منقسم ہوئی, اختلاف رائے ہوا. اور پھر وہ اختلاف رائے اتنا بڑا کہ جس کیس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس میں اپنے ججز نے کہا کہ پولیٹیشنز ان روبز جو ہے کی پابندی آئی, اور ون مین شو کہ بھی اس طرح سے عدالت کو نہیں چلایا جا سکتا. تو عدالت کی ورکنگ کے اوپر ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے جو ہے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. بیفور وی کنکلوڈ سر, اس پہ یہی تضادات, یہی تقسیم جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ہم نے دیکھی پچھلے چند مہینوں کے اندر, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی بڑی ایک ٹف ایک سچویشن ہوگی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کہتی ہے یا موقف ہے اس کا کہ عمران خان نے نو کانفیڈنس سے پہلے قیمتیں کم کر کے اور آئی ایم ایف سے نکل کے جو ہے وہ لینڈ مائنز بچھا دی تھی. بالکل اسی طرح کی لینڈ مائنز جو ہیں وہ بندیال صاحب بچھا کے جا رہے ہیں, جس میں جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا, اس کے اوپر اسٹے ہے. اب یہ والا جو آڈیو لیکس والا معاملہ تھا اس پہ خود تو چلے جائیں گے یہ فوجی عدالتوں کے اوپر, وہ اب فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے. مطلب کہ جو کہ ہو سکتے تھے ان کو لنگر آن کیا گیا.